الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. معزز حاضرین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ رب العزت والجلال کا اس امت پر بہت بڑا کرم ہے کہ اسے اللہ رب العزت والجلال نے اس امت کو سب سے افضل اور بہتر امت قرار دیا. جو نبی کو اس امت کی طرف مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، اس نبی کو سب سے افضل نبی قرار دیا گیا، جسے سید الاولین والآخرین قرار دیتے ہوئے اللہ رب العزت والجلال نے آپ کی فضیلت کو واضح کیا. اور یہ بھی اللہ رب العزت والجلال کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے نبی کے ساتھیوں کے لیے، اپنے نبی کی صحبت کے لیے جس جماعت کا انتخاب کیا، صحابہ کی یہ برگزیدہ جماعت انبیاء کے بعد اس روئے زمین کی سب سے افضل جماعت تھی. نبیوں کے بعد اگر اس روئے زمین پر کسی کا ذکر کیا جاتا ہے، کسی کے تقوی اور طہارت کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے زہد کا، ان کے ایمان کا تذکرہ ہوتا ہے، تو وہ صحابہ کی جماعت ہے. اور اللہ رب العزت والجلال نے جو آیت میں نے پڑھی، اس میں صحابہ کی جماعت کے بارے میں عمومی بات کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یعنی اس آیت میں تو یہ بیان کیا گیا کہ جو بھی سابقین اولین، جو ابتدائے وقت میں جو لوگ اسلام لے آئے مہاجرین اور انصار میں سے، اس کے بعد اللہ نے تیسرے لوگوں کو جوڑا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی، یعنی جو صحابہ کے منہج پر ہے، جو صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے. دیکھیے صحابہ کی کڑی اس دین کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. آج اگر آپ سوشل میڈیا پر یا دوسرے ذرائع ابلاغ پر اگر آپ نظر ڈالیں گے، طرح طرح کے لوگ دین کی تبلیغ میں مشغول ہیں، اور عوام الناس یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی باتیں بیان کر رہا ہے، یہ بہت بڑا موحد، بہت بڑا سلفی المنہج ہے. اور جب آپ اگر گہرائی میں جائیں گے
یا جو لوگ منہج کی خبر رکھتے ہیں آپ ان تک پہنچیں گے تو اکثر ایسے لوگ جو لوگ قرآن و حدیث کو بظاہر بیان کر رہے ہیں لیکن ان کے منہج کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، ان سے جو کڑی مس ہو رہی ہے، جو کڑی ان سے مس ہو رہی ہے وہ صحابہ کے، نبی اور امت کے بیچ میں جو کڑی ہے وہ صحابہ کی کڑی ہے، اور وہ لوگ دین کو کس حساب سے سمجھ رہے ہیں؟ وہ لوگ دین کو اپنے حساب سے سمجھ رہے ہیں، جبکہ دین کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کو صحابہ کے منہج اور صحابہ کے فہم کے حساب سے سمجھیں۔ صحابہ کا فہم، صحابہ کی سمجھ دین کے بارے میں یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، یہ دین کا ایک اصل ہے، دین کی ایک بنیاد ہے، اور جن لوگوں نے بھی صحابہ کو چھوڑ کر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور اپنے حساب سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی، اکثر و بیشتر گمراہ ہو گئے، اکثر و بیشتر گمراہ ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث بیان کی، اس کے اول مخاطب صحابہ کی جماعت تھی، صحابہ نے اس حدیث سے کیا سمجھا، صحابہ نے اس حدیث کو لے کر کس طرح عمل کیا، یہ بہت زیادہ اہمیت کی چیز ہے کہ صحابہ نے سمجھا کیا ہے اس سے۔ تو صحابہ کی جماعت کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی جو لوگ صحابہ کے راستے پر ہیں، صحابہ کے منہج پر ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ایسا پروانہ سنا دیا گیا کہ تا قیامت صحابہ کے بارے میں جو بھی انگلی اٹھائے وہ اس دنیا کا مبغوض ترین انسان ہے، وہ اس دنیا کا مبغوض ترین انسان ہے جو صحابہ کی جماعت پر، صحابہ کی جماعت کے بارے میں گفتگو کرے اور بری گفتگو کرے، اس لیے کہ غلطیاں، وہ ایک انسان تھے، غلطیاں سب سے ہوتی تھی، لیکن جب اللہ رب العزت والجلال نے یہ پروانہ سنا دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العزت والجلال ان سے راضی ہو گیا، اب کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے تنقیص کے پہلو کو واضح کرے۔ اس کے بعد اللہ نے مزید بشارت دی اور فرمایا کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے جن کے نیچے نہریں ہیں، اور یہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جن کے بارے میں یہ بشارت دی گئی ہو کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس سے بڑی کامیابی اس دنیا میں نہیں مل سکتی۔ تو صحابہ کے ذکر خیر، امام احمد نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ صحابہ کا ذکر خیر یہ ایمان کو زیادہ کرتا ہے، ایمان میں اضافہ کرتا ہے، صحابہ کا ذکر خیر یہ سنت ہے، یہ سلف کا طریقہ اور منہج ہے کہ صحابہ کے محاسن کو بیان کیا جائے، صحابہ کے محاسن کو بیان کیا جائے، یہ سلف کا طریقہ اور منہج تھا۔ بلکہ امام طحاوی نے جب عقیدہ کی کتاب لکھی، یعنی ایک ایسی کتاب جس میں سلف کے عقیدے کو بیان کیا گیا کہ ہمارا یہ عقیدہ، یہ عقیدہ، یہ عقیدہ ہے، تو صحابہ کے بارے میں جب امام طحاوی نے بیان کیا تو دو ٹوک فرمایا کہ وَنُحِبُّ جَمِيعَ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کہ ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم سارے صحابہ سے، ابو بکر سے لے کر ایک معمولی سی صحبت جسے نبی کی مل گئی، نبی کا دیدار اور نبی سے ملاقات جسے مل گئی، ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کسی کی محبت میں نہ تو ہم افراط سے کام لیتے ہیں اور نہ تفریط سے۔ وَلَا نَتَبَغَّضُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، نہ تو کسی صحابہ سے ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور یہ بھی ہم سیکھ کر جائیں کہ جو صحابہ کے بارے میں بری گفتگو کرتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، ان سے ہم کسی طرح سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس سے ہم بھی بغض رکھتے ہیں، اور جو صحابہ کا ذکر سو کرتا ہے، صحابہ کا برا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کی زندگی میں ہمیشہ کیڑا نکالتے رہتے ہیں، اپنی زندگی کی انہیں فکر نہیں، اور صحابہ کی برگزیدہ جماعت کے بارے میں ایک اسٹینڈ سجا لیا، ایک کرسی پر بیٹھ گئے، سوشل میڈیا پر اپنا راگ الاپ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے کسی کو اختیار نہیں دیا اس بات کا۔ امام طحاوی نے سلف کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، جو بھی ذکر سو کرتا ہے اس سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں۔ لِأَنَّ حُبَّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، کیونکہ صحابہ سے محبت، صحابہ کا ذکر کا سلسلہ ہم نے ایسے ہی نہیں شروع کر دیا ہے،
جس طرح نبی کی زندگی میں جاننا، نبی کی سنت کو سیکھنا ضروری ہے، اسی طرح صحابہ کے بارے میں بھی جاننا یہ ضروری ہے، اور یہ دین ہے، یہ دین ہے، اور ان سے محبت یہ عین ایمان ہے۔ تو صحابہ کی محبت، صحابہ کا تذکرہ، صحابہ کی باتیں، یہ ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے۔ آج کا یہ سلسلہ، آج کا یہ درس جس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کو مناسب سمجھا گیا، اور انہی کا یہ درجہ تھا۔ دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی عظیم ہستی ہے، ان کی شخصیت ایسی ہے جن کی عظمت کا احاطہ کرنا یہ مشکل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جنہوں نے خیر کے ہر میدان میں آگے بڑھ کر حصہ لیا۔ اگر پیسہ خرچ کرنے کی بات آتی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف اول میں ہوتے، اگر ایثار و قربانی کی بات آتی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف اول میں ہوتے۔ جود و سخا، صدق و وفا، سخاوت، زہد و ورع، خوف و خشیت، یہ ساری صفات ان کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی۔ ایسے نرم دل تھے کہ اگر کبھی قبر کے پاس سے گزر ہوتا، کبھی قبر کے پاس سے گزر ہوتا تو ایسا اس طرح روتے گویا کہ ایک بچہ رو رہا ہے اپنی ماں سے بچھڑنے کے بعد۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت یہ ایسی باکمال شخصیت تھی جس میں بہت سارے پہلو پائے جاتے ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں جو باتیں قابل ذکر ہیں اس کو میں نے ایک ترتیب دیا اور انشاءاللہ اسی حساب سے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو سیرت کی کتابوں میں اور صحابہ کے اوپر جو کتابیں ترتیب دی گئی ہے اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان بن ابی العاص بن بنو امیہ بن عبد مناف بن عبد شمس، یہ ان کا مختصر سا نسب نامہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تیسرے پیڑھی میں جا کر یہ مل جاتے تھے۔ بلکہ بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے پھوپھی کے پوتا تھے، اللہ کے رسول کے پھوپھی کے یہ پوتا تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بعد جو چیز قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کنیت کیا تھی۔ دیکھیے کنیت کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کا نکاح ہوا تو ان کو اولاد ہوئی جن کا نام رکھا تھا عبداللہ۔ تو جب تک عبداللہ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت یہ ذکر کی جاتی تھی کہ یہ ابو عمر تھے، یہ ابو عمر تھے۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا اور ان سے پیدا ہوئے عبداللہ، تو ان کی کنیت ابو عبداللہ کے نام سے ذکر کی جانے لگی۔ اور لقب کے بارے میں مشہور ترین روایت ہے جو سیرت کی کتابوں میں ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ذو النورین کہا جاتا تھا، دو نور والے، ان کو ذو النورین کہا جاتا تھا، دو نور والے۔ اور دو نور کے بارے میں جب سلف کی کتابیں آپ کھنگالیں گے تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ دو نور انہیں اس لیے کہا جاتا تھا کہ نبی نے اپنی ایک لڑکی نے، یہ بھی کمال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی نہیں بلکہ دو بیٹی کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ بلکہ صحیح روایت ہے یہ کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا تو یہ بھی کہا تھا کہ لو کانت عندی ثالثہ لزوجتکہا، کہ عثمان اگر تیسری بیٹی بھی ہوتی میرے پاس تو میں تیسرے کا نکاح بھی تم سے کر دیتا۔ سبحان اللہ، کہ یہ وہ کہتے باس تابعی کا یہ قول ہے کہ اس روئے زمین پر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، اس روئے زمین پر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جن کو کہ دنیا میں کوئی بھی نبی، جتنے نبی گزرے کسی نے بھی اپنی دو بیٹی ایک بندے کے عقد میں دی ہو عثمان کے علاوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسی لیے انہیں کہا جاتا تھا کہ ذو النورین۔ بعض لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ اس قدر رات میں قیام اللیل اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے اسی لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا تھا۔ قرآن کی تلاوت اور پھر قیام اللیل، دو نور جمع ہو گئے، تو دو نور جمع ہو گئے اسی لیے انہیں کہا جاتا تھا ذو النورین۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش
دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش عام الفیل جو ہاتھی کا واقعہ پیش آیا تھا، اس ہاتھی کے واقعہ کے پیش آنے کے بعد 6 سال کے بعد ان کی ولادت باسعادت عمل میں آئی. تو اس حساب سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال یا 5 سال سے کچھ زیادہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے چھوٹے تھے، اور بلکہ میں پہلے بھی کئی بار یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ یہ اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے کہ جتنے بھی نبی کے ساتھی تھے ابتدائی وقت میں جتنے بھی اس نبی کے ساتھی تھے سب اللہ کے رسول سے چھوٹے تھے. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں صحابہ شیخ اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے تھے، شیخ کہتے تھے، ان کی بھی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال کم تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 6 سال چھوٹے تھے. اسلام کب لے آئے؟ دیکھیے ابتدائی وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لے آئے، اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے بجھانے سے، دعوت و تبلیغ سے بہت سے لوگ اسلام لے آئے. اسی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام ذہبی نے اور دوسرے لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4تھے نمبر پر تھے، 4تھے آدمی تھے جو اسلام لے آئے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4تھے آدمی تھے جو اسلام لے آئے تھے. اسلام کے بعد ان کی شخصیت کیا تھی؟ اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ان کا وزن سماج اور سوسائٹی میں زمانے جاہلیت میں ان کا وزن کیا تھا. کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے برائی کے کاموں سے وہ دور رہتے تھے، سارے برائی کے کاموں سے وہ دور رہتے تھے. اسلام کے بعد انہوں نے گواہی دی تھی اس بات کی کہ ما زنیت فی جاہلیت ولا اسلام، کہ میں نے زمانے جاہلیت میں اور اسلام کے بعد کبھی میں زنا کے قریب بھی نہیں گیا. ولا شربت خمرا، نہ تو میں نے کبھی شراب کو ہاتھ لگایا. تو ایسا بندہ ہو سماج میں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ایک وقار ہوگا، ایک وزن ہوگا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہی یہ بڑی باوزن تھی زمانے جاہلیت میں بھی اور اسلام کے بعد. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ یہ قریب تھے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ان سے عمل میں آیا. پہلے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹی، اب 2 بیٹی یعنی انہی دونوں بیٹیوں کو رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے کیا تھا. ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ان کا نکاح کیا تھا. اور جب سیرت نگار یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہو گئی جس صورت میں ابو لہب کی مذمت کی گئی کھل کر، اور یہ کہا گیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گیا ابو لہب. مال و دولت کا بہت غرور تھا. اللہ نے فرمایا کہ ما اغنى عنه ماله وما کسب، جو کچھ بھی اس کا مال ہے اور اس کی جو بھی کمائی ہے اس کے کچھ کام نہیں آ سکتی. سیصلی نارا ذات لہب، یہ انگاروں والے آگ میں یہ جلے گا، جائے گا. یہ اتنا بڑا آدمی جس کو اپنے مال و دولت پر، اپنے وزن پر غرور تھا کہ میں سماج میں بہت بڑی ہستی ہوں. اللہ نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا اور جہنم کے انگاروں میں یہ جھلسے گا. اس کو بہت تاؤ آیا اور یہ اپنے بیٹوں سے، دونوں بیٹوں سے کہا کہ اپنے جو تمہارے عقد میں محمد کی بیٹی ہے علیہ افضل الصلاۃ و اتم التسلیم، دونوں بیٹیوں کو چھوڑ دو، طلاق دے دو. اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حرج میں پڑیں گے کہ نبی کی دونوں بیٹیوں کو ایک وقت میں طلاق دے دیا گیا. ادھر نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق دیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قریبی ساتھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے رقیہ سے نکاح کر لیا. رقیہ سے نکاح کیا. رقیہ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجرت کی. پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی. اب یہ دیکھیے کہ اسلام کے لیے صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہے، اگر ان سارے واقعات کو جمع کیا جائے اور اس کو پڑھا جائے تو کوئی سخت دل انسان بھی رونے سے رک نہیں سکتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بااثر شخصیت
جن کے پاس مال و دولت بھی تھی، عظمت و وقار بھی تھا سماج میں، جب اسلام لے آئے تو کیا ہوا؟ ایسا نہیں کہ ان کے مال و دولت کی وجہ سے لوگوں نے انہیں ستایا، نہیں، ستایا ان کے چچا نے اتنا ستایا کہ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی کا عزم کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی کہا کہ آپ بھی ہجرت کر جائیے۔ رقیہ کو لے کر آپ حبشہ کی طرف نکل گئے، یہ پہلی ہجرت تھی۔ رقیہ کو لے کر آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بیٹی آپ کے عقد میں تھی، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا موقع آتا ہے۔ غزوہ بدر یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ غزوہ بدر کا موقع جب آتا ہے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیمار ہوتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ غزوہ میں شرکت نہ کیجیے۔ یہ پوائنٹ ابھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت عثمان کو اللہ کے رسول نے غزوہ بدر میں شرکت سے کیوں منع کیا تھا۔ آگے اس سلسلے کی جو بات میں ذکر کروں گا اس میں یہ ذکر پھر آئے گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ آپ اپنی بیٹی کی آپ اپنے بیوی کی خدمت کریں، آپ یہیں رہیں۔ اس کے ساتھ آپ کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ حضرت عثمان کے ساتھ رہو۔ کہتے ہیں کہ اتنی بیمار تھی وہ کہ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح مل گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جب ان اسامہ بن زید کے والد حضرت زید بن حارثہ آتے ہیں گھوڑے پر سوار اور خوش و خضوع میں اعلان کرتے ہوئے کہ مسلمانوں کو فتح مل گئی ہے، کہتے جب شور ہوتا ہے تو ہم باہر نکلتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح مل گئی۔ تو اتنی بیمار وہ ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو لے کر نہیں جاتے غزوہ میں، لیکن ان کا عذر مقبول ہوتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ بدر کی غنیمت کو تقسیم کرتے تو حضرت عثمان کا بھی حصہ لگاتے۔ تو 2 پوائنٹ یہاں پہ ہوا کہ حضرت عثمان کو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا تھا، اور دوسرا حضرت عثمان کو مال غنیمت میں حصہ بھی دیا تھا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پہلی بیوی تھی رقیہ۔ اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی مرض کے بعد انتقال ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد ان کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتے ہیں۔ یہ یہاں پہ ایک واقعہ قابل ذکر ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کی بیٹی تھی، حضرت حفصہ کے بھی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں اپنی بیٹی کو کسی کے اوپر پیش کرنا یہ کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، میرے پاس بیٹی آپ اسے نکاح کر لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ حفصہ سے نکاح کر لیجئے آپ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جواب نہیں دیتے، اس کے بعد انکار کر دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا بھاری پن محسوس کرتے ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ابو بکر سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ نکاح کر لیجئے، انہوں نے بھی نہیں کیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات اللہ کے رسول سے ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسا داماد نہ بتا دوں جو عثمان سے بہتر ہے تمہارے لیے؟ میں ایسا داماد نہ تمہیں بتا دوں جو عثمان سے بہتر ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہتے ہیں کہ تم حضرت حفصہ کا نکاح مجھ سے کر دو۔ اور اس کے بعد ام کلثوم کے لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ام کلثوم کے لیے میں حضرت عثمان کو منتخب کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے خود نکاح کرتے ہیں، اور ام کلثوم کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی ان 2 بیٹیوں کے علاوہ 6 اور عورتوں سے ان کی شادی ہوئی، لیکن ان کی وفات کے بعد، اور بیک وقت نہیں، یعنی یہ کہ 6 اور عورتیں ان کے عقد میں آئی، اور جب ان کا انتقال ہوا جو عورت جو زوجہ ان کے عقد میں تھی ان کا نام تھا نائلہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 عورتوں سے شادی کی، جس سے انہیں 9 بیٹا اور 7 بیٹی پیدا ہوئی۔ 9 بیٹا اور 7 بیٹی پیدا ہوئی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام کلثوم کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے 9 ہجری میں۔ ہجرت کے 9ویں سال انتقال ہوتا ہے حضرت ام کلثوم کا۔ حضرت ام کلثوم کی تدفین کے وقت صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ام کلثوم کی تدفین کے وقت کسی باپ کے سامنے اس کی بیٹی کا انتقال ہو جائے، یہ بھی بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے اس کے لیے۔
تو صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قبر کے پاس جب قبر کی کھدائی ہو رہی تھی آپ وہاں پہ بیٹھ گئے، آپ رونے لگے، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور اپنی بیٹی کے لیے قبر میں اتارنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ ایکم لم یقارف اللیلہ، کہ کون ایسا ہے جو کل گزشتہ رات اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا ہے؟ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں نہیں گیا تھا، یعنی میں نے بیوی سے جماع و مباشرت نہیں کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ سے کہتے ہیں کہ آپ قبر میں اتریے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر عورت کو قبر میں اتارنے کا مسئلہ آتا ہے اور اس کا کوئی قریبی محرمات میں سے نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی اسے قبر میں اتار دے۔ ابو طلحہ سے کوئی نسبی رشتہ ایسا نہیں تھا کہ وہ حرمت ثابت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے کہا کہ آپ قبر میں اتریے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹی تھیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر میں نے جیسا کہ شروع میں ذکر کیا کہ بہت ساری صفات تھی، چند صفات کو میں ذکر کرتا ہوں کہ شرم و حیا ایسی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کہ کیا میں ایسے آدمی سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول لیٹے ہوئے تھے، آپ کا تہبند اوپر آ گیا تھا، حضرت ابوبکر آتے آپ ویسے ہی تھے، حضرت عمر آتے آپ ویسے ہی تھے، کپڑا جیسا تھا ویسے ہی تھا۔ جب آپ کو یہ خبر لگتی ہے کہ حضرت عثمان آنے والے تو آپ اپنا کپڑا اٹھ کر بنا لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں بعد میں پوچھتی ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ابوبکر آئے، عمر آئے، آپ ویسے ہی تھے، اور عثمان آتے ہیں تو آپ کپڑا سمیٹنے لگتے، بنانے لگتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی موقع پر کہا تھا کہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس بندے سے شرم نہ کروں جس بندے سے تو فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ اتنے باحیا انسان تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کی نظیر و مثال نہیں ملتی۔ عدل و انصاف ایسا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کہ کچھ بھی ہو جائے، قرآن نے یہ کہا کہ کسی کی دشمنی تمہیں ناانصافی کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ آج کسی سے اختلاف ہو گیا، اس کے بعد اس کی اچھائی بھی برائی نظر آتی ہے۔ آج اچھائی اور برائی کا معیار یہ ہے کہ ہم سے اس کا تعلق کتنا ہے۔ ہم سے تعلق اچھا ہے تو اس کی ساری برائی ہمارے لیے اچھی ہے، اور جب ہم سے تعلقات خراب ہو گیا تو اس کی ساری اچھائی ہمارے لیے برائی بن گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے، ابھی میں وہ واقعہ آخر میں ذکر کروں گا، کہ جن لوگوں نے انہیں ستایا اور طرح طرح کی ایذائیں دی اور آخری میں شہید کر دیا، صحابہ آ کر پوچھتے ہیں کہ اے عثمان، جن لوگوں نے آپ سے منبر کو چھین لیا، جن لوگوں نے آپ سے مسجد کو چھین لیا، آج وہ نبی کے اس مصلی پر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھا رہے، اس منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے، کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ نماز ایک اچھا عمل ہے، اس میں ان کا ساتھ دو۔ نماز ایک اچھا عمل ہے، اس اچھے عمل میں ان کا ساتھ دو۔ جو ان کی برائی ہے وہ مسلم ہے، لیکن نماز ایک اچھا عمل ہے، اس میں ان کا ساتھ دو۔ یہ عدل و انصاف تھا۔ بعض صوبے پر حکمراں بنایا اپنے قریبی کو، آ کر گواہی دی گئی کہ یہ آدمی شراب پیتے ہوئے پکڑے گئے، یہ آدمی شراب پیتے ہوئے پکڑے گئے، فوراً معزول کر دیا، جیسے ہی شہادت ثابت ہو گئی معزول کر دیا، اور اس کی جگہ نبی کے دوسرے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا والی اور امیر مقرر کر دیا۔ تو یہ عدل و انصاف ایسا تھا۔ تواضع کی کیا بات کی جائے، تواضع کی ایسی مثال کہ رات میں اٹھتے خلیفہ وقت رات میں اٹھتے ہیں۔ اپنے آج کا ماحول نہیں تھا کہ ہم نے ایک سوئی دبائی، گرم پانی آ رہا ہے، 2 ٹوٹیوں میں پانی آ رہا ہے، ہم اسے وضو بنا رہے ہیں اور ہم نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔ کہتے اپنے ہاتھ سے لوٹا لیتے، اپنے ہاتھ سے مگ لیتے، وضو بناتے۔ لوگوں نے کہا کہ غلام کو جگائیے، وہ آپ کا سہارا بنے گا، آپ کے ساتھ وہ وضو میں ہاتھ بٹائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ سونے کا وقت ہے، سونے دیجیے اسے، یہ سونے کا وقت ہے، اسے سونے دیجیے۔ تواضع پوری، یہ اندازہ کیجئے کہ وہ پیسے والا آدمی، آج ایک معمولی سا پیسے والا آدمی، اس کے لوگوں سے خود بخود تعلقات بن جاتے ہیں۔ اگر سماج میں اس کی کوئی حیثیت ہے، صاحب مال ہے، تو اس کے لوگوں سے تعلقات اس کے لوگوں سے بنتے جاتے ہیں۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پیسے والا آدمی اور ایسا باوقار آدمی، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا سماج میں کتنا اثر و رسوخ رہا ہوگا۔ جود و سخا کا عالم یہ تھا کہ تاریخی روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے 2400 غلاموں کو آزاد کیا۔ کتنا؟ 2400 غلاموں کو آزاد کیا۔ ہر شام حکم دیتے تھے کہ ایک غلام کو آزاد کر دیا جائے۔ لیکن تواضع، جب بلوائیوں نے ان کے اوپر، فسادیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، اگر وہ چاہتے تو صرف اپنے غلاموں سے یہ کہہ دیتے جن کے اوپر ان کا احسان تھا، وہ آپ کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ لیکن تواضع تھا کہ میری جان کے لیے مدینہ کی سرزمین پر قتل و غارت گری نہ ہو، میری جان کے لیے مدینہ کی یہ سرزمین خونوں سے لالازال نہ ہو۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تواضع، صبر و ضبط، عفو درگزر اور یہ ورع، یعنی آج تقوی کی بات کی جاتی ہے، ہمارے اسلاف کے اندر، صحابہ کے اندر تقوی اور ورع کیسا تھا۔ کہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ایک جگہ دعوت میں انہوں نے شرکت کی۔ دعوت سے جب نکلتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ اس جگہ دعوت میں ہم نے شرکت تو کی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں شرکت کرنی چاہیے تھی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان نے کہا کہ یہ دعوت میں شرکت کر کے مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس دعوت کی بنیاد فخر و مباحت پر تھی۔ اندازہ کیجئے جملے کا، آج دعوت میں کس قدر اللہ کے دین کی پامالی کی جا رہی ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ ہمیں عزت دے رہا ہے، ہم نے دعوت میں شرکت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ورع اور تقوی کا عالم یہ تھا کہ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی سے کہتے ہیں کہ دعوت میں شرکت تو کی، لیکن دعوت میں شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، اس دعوت کی بنیاد فخر و مباحت پر ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، کتنے فضائل کو بیان کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ہر نبی کے ایک رفیق ہوتے ہیں، ایک ساتھی ہوتے ہیں، ایک دوست ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ عثمان رفیق معی فی الجنہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت میں میرے رفیق ہیں، میرے ساتھی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ بیت رضوان کے موقع پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو گم پایا اور یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، قتل کر دیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے بیعت لی۔ ابھی تک نبی کا مزاج یہ تھا کہ یہاں پہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی اور افواہ اڑ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تیار کیا کہ ان سے قصاص لیا جائے گا، بیعت لی صحابہ سے۔ حضرت عثمان نہیں تھے، آپ نے حضرت عثمان کے ایک ہاتھ کے بارے میں کہا کہ ہاتھ ید عثمان، کہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے۔ آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، دوسرا ہاتھ اپنا اور اس پر رکھ دیا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے کہ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی، کہ یہ آیت کسی اور کے بارے میں نہیں بلکہ حضرت عثمان کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ ایک طرف وہ آدمی جو رات میں اٹھ کے نمازیں پڑھتا ہے، جو رات میں اٹھ کر قیام اللیل کرتا ہے، رات کو قیام اللیل سے آباد کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید کرتا ہے، وہ آدمی، اور دوسری طرف جو کفر و شرک کی غلاظتوں میں پڑا ہوا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر گواہی دیتے تھے کہ یہ آیت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے تھے کہ یہ آیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ دل ان کا اتنا پاک و صاف تھا کہ حضرت علی گواہی دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ وہ نزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے جنتیوں کے بارے میں یہ تھا کہ ہم نے ان کے دلوں سے جس قدر دل کی بیماری ہوتی ہے، غل، حقد، حسد، سب ہم نے نکال لیا ہے۔ حضرت علی گواہی دیتے کہ یہ آیت، میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ میں اور حضرت عثمان اس آیت کے مصداق ہیں،
یہ ہم لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی اور حضرت عثمان اس کے اول مصداق تھے۔ حضرت عثمان وہ تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کے بارے میں کہا تھا، جب ایک مرتبہ آپ احد پر چڑھے تو آپ نے کہا احد پہاڑ لرزنے لگا، کانپنے لگا۔ آپ نے احد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ اثبت یا احد فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، کہ احد پہاڑ تو تھم جا، تو ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اوپر اس وقت ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے، صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دو شہید ہیں، دو شہید یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان وہ تھے کہ جب بھی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جب بھی ضرورت پڑی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی، مسلمانوں کے لیے پینے کا میٹھا پانی نہیں میسر تھا، کوئی ایسا کنواں نہیں تھا جس کا پانی پینے لائق ہوتا۔ ایک کنواں تھا بئر روما جو یہودیوں کے قبضے میں تھا، اور وہ لوگ پیسہ لے کر پانی دیتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی بئر روما کو خرید لے اس کے لیے جنت ہے، جو آدمی بئر روما کو اپنے پیسے سے خرید لے اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بئر روما کو خریدا اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جب مسجد نبوی تنگ پڑنے لگی، مسلمانوں کی آبادی بڑھ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسجد نبوی سے متصل یہ گھر جو خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر خریدتے ہیں اور یہ پراپرٹی لا آ کر نبی کے سامنے وقف کر دیتے، حاضر کر دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر گواہی دیتے تھے اور کہتے تھے کہ دو موقع تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کو خرید لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کوئی جنت کو خریدنے والا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کو خرید لیا۔ حضرت عثمان وہ تھے کہ جب غزوہ تبوک کا موقع آتا ہے، غزوہ تبوک کا وہ موقع جسے قرآن نے یہ کہا کہ یہ ساعۃ العسرہ تھی، غزوہ تبوک کا یہ موقع جسے قرآن نے یہ کہا کہ یہ بہت مشکل وقت تھا مسلمانوں کے اوپر، مشکل اور مصیبت ایسی کہ صحابہ ایک کھجور کو دو حصوں میں پھاڑ کر، دو حصے میں، ایک کھجور میں دو حصہ بنتا تھا، بلکہ اسی پر بس نہیں، صحابہ کھجور کی گٹھلیوں تک کو چباتے تھے، بلکہ اسی پر بس نہیں، صحابہ نے اپنے اونٹنیوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، آ کر فریاد کرتے تھے صحابہ اکرام اور کہتے تھے حضرت ابو بکر سے کہ آپ اللہ کے نبی سے کہیے کہ دعا کیجئے بارش نازل ہو جائے، دعا کیجئے کہ بارش نازل ہو جائے، ایسا موسم ہے اور کھانے کا سامان نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ گردنیں الگ ہو جائیں گی۔ مسلمانوں کے پاس سامان نہیں تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیسے والے صحابہ اکرام کو ابھارا اور ان سے یہ کہا کہ جو آدمی اس لشکر کو تیار کرے گا اس کے لیے بھی جنت ہے، جو آدمی آج تبوک کے اس موقع پر جو آدمی لشکر کو تیار کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا ایک تیار قافلہ ہوتا ہے جو شام کی طرف روانہ ہونے والا ہوتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا قافلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیتے کہ یہ جنگ میں جائے گا۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ آپ اونٹ دیتے، گھوڑا دیتے، پہلے 200 دیتے، پھر اس کے بعد 100 اونٹ دیتے، پھر مزید سونے چاندی دیتے، یہاں تک کہ 29.5 کلو چاندی، 29.5 کلو چاندی، 5.5 کلو سونا، 1000 دینار لا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں حاضر کر دیتے۔ آپ ان اشرفیوں کو، ان دیناروں کو اچھالتے ہوئے کہتے ہیں، اسی موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو بشارت دی تھی اور کہا تھا کہ ما ضل عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، ما ضل عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے ان کا یہ عمل ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور جو راوی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ کہا کہ ما ضل عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے ان کا یہ عمل
نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ یہ معمولی قربانی نہیں تھی کہ بیر روما کو خریدنا، جیسے اسرا کو تیار کرنا، مسجد نبوی میں جب ضرورت ہوتی ہے تو گھر کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، یہ معمولی قربانی نہیں تھی۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم صحابی کو خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 آدمیوں کو نامزد کر دیتے ہیں، 6 آدمیوں کو نامزد کر دیتے ہیں، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان، حضرت علی، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے سارے صحابہ سے وہ مشورہ کرتے ہیں اور ان کو خلیفہ بنایا جاتا ہے 23 ہجری میں۔ 23 ہجری میں انہیں خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کرتے ہیں، اور پھر بڑے بڑے صحابہ سارے لوگ بیعت کر لیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جب بیعت کیا جاتا ہے اس وقت، اور اس کے بعد اسلامی سلطنت بہت زیادہ ترقی کرتی ہے، اسلامی سلطنت بہت زیادہ ترقی کرتی ہے، مشرق و مغرب ہر طرح اسلام کا پرچم لہرانے لگتا ہے، خوشحالی فارغ البالی کا چرچا ہوتا ہے ہر طرف، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت تھی وہ پہلے بھی قابل ذکر تھی، ان کے پاس تجربہ بھی تھا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہیں ردیف کہا جاتا تھا۔ ردیف کا مطلب ہوتا ہے جو آدمی سواری پر، سوار کے پیچھے جو سوار ہوتا ہے اسے کہا، جیسے گاڑی کے پیچھے جو دوسرا بندہ ہوتا ہے اسے عربی میں ردیف کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ردیف ہے، یعنی رئیس کے بعد کوئی ہے تو یہ ہے۔ سارے معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے تھے۔ تو ان کی شخصیت ایسی تھی جو متفقہ تھی، اور ان کے پاس تجربہ بھی تھا، اور اس تجربے کا استعمال انہوں نے کیا، اور ہر طرف خوشحالی آ گئی، ہر طرف خوشحالی ہو گئی، بڑے بڑے کارائے نمایاں کو انجام دیا گیا۔ اس میں ایک بڑا کام یہ تھا کہ اللہ کی کتاب سے، قرآن سے ان کی جو والہانہ شغف تھی، جو محبت تھی، اسے بھی جن لوگوں نے بھی ان کے سوانح پر، ان کی حیات پر، ان کی زندگی پر کتابیں لکھی، سب نے اس کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی کتاب سے ایسی محبت تھی کہ بعض تابعی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر ایک رات میں مقام ابراہیم کے پاس پوری قرآن ختم کرتے تھے، اور یہ تو ان کا معمول تھا کہ ہر ہفتہ جمعہ کو قرآن شروع کرتے تھے اور جمعرات کو ان کے قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ تلاوت کرتے تھے کہ ان کے وفات کے بعد ذکر کیا جاتا ہے کہ کثرت قرات کی وجہ سے ان کا یہ مصحف بوسیدہ ہو گیا تھا، پھٹ گیا تھا، اتنی زیادہ تلاوت کرتے تھے۔ تو حضرت اللہ رب العزت والجلال کو یہ منظور تھا کہ ان سے قرآن کی ایک ایسی خدمت لے لی جائے جو تا قیامت یاد کی جائے۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے لکھو، تو کوئی کہیں بھی لکھ لیتا تھا، اور کوئی کھجور کے پتے پر، چمڑے پر، مختلف جگہ لکھی رہتی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک جگہ جمع کیا، ایک مصحف میں۔ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع ہو گیا اور اجمی لوگ جو عرب کے علاوہ وہ بھی داخل ہو گئے اسلام میں، تو لہجہ کا اختلاف ہونے لگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق سے غزوہ کر کے، جنگ کر کے جب واپس آتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ یہی بات کہتے ہیں کہ مجھے یہ شک ہے، مجھے یہ اندیشہ اور خوف ہے کہ یہ لہجات کا اختلاف، یہ تلاوت کا اختلاف، یہ آگے چل کے ایک بہت بڑا اختلاف بن جائے گا، تو آپ لوگوں کو ایک کتاب پر، ایک قرآن پر جمع کر دیجیے، ایسا نہیں کہ اس لفظ کو جو جیسے چاہے ویسے ادا کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ کے پاس وہ مصحف ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصحف کو ابو بکر نے ایک جگہ جمع کیا تھا، حضرت حفصہ سے منگواتے ہیں اور اس سے بہت سارے مصاحف کو تیار کیا جاتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ذمہ داری دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی صحابہ تھے، تفصیلی بات ہے۔ خلاصہ یہ کہ اور بھی صحابہ کو لے کر ایک ٹیم تیار کی جاتی ہے، اور وہ ٹیم مختلف مصاحف کو تیار کی جاتی ہے، اور آج جو مصحف ہے وہ وہی رسم عثمانی کا مصحف ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں یہ عمل ہوتا ہے
کہ ان لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی اس کے علاوہ مصاحف ہیں اس کو جلا دیا جائے یا اس کو اب اس سے تلاوت نہیں کی جائے گی، بلکہ اب جو مصحف ہے وہ یہی ہے. تو اللہ رب العزت والجلال نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کام لیا. اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں بہت ساری بشارت دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. سب سے بڑی بشارت تو یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے. جن 10 لوگوں کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی اس میں حضرت عثمان تھے. لیکن اسی روایت میں اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ جب تیسرے آدمی کو، حضرت ابو موسیٰ اشعری حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں تھے. اللہ کے رسول کہتے ہیں بعض لوگ آتے ہیں دروازہ نوک کرتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں اجازت دو آنے دو اندر. ابو بکر آتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں ان کو بشارت دو وہ جنتی ہیں. دوسرے آدمی آتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے، کہتے ہیں انہیں بھی بشارت دو وہ جنتی ہیں، حضرت عمر ہوتے ہیں وہ. تیسرے آدمی آتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں دیکھتے نہیں، اللہ کے رسول کو پتہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں انہیں بھی بشارت دو وہ جنتی ہیں. لیکن اس کے بعد آپ یہ جملہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ بلوا تصیبہ، کہ حضرت عثمان سے کہو کہ وہ جنتی ہے لیکن اس بلوا اور اس فساد کے بعد جو انہیں پہنچے گا، اور جو فساد ان کے زندگی کے آخری میں پہنچتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے یہ بھی کہتے ہیں، صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ایسا فتنہ پیدا ہوگا آخری زمانے میں. تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس فتنے کے وقت ہم کیا کریں؟ آپ اشارہ کرتے ہیں کہ ان کے اس وقت یہ جنہیں اس حدیث میں امین کہا گیا کہ وہ ہدایت پر ہوں گے، تم لوگ ان کے راستے پر رہنا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا گیا کہ وہ ہدایت پر رہیں گے، وہ رشد و ہدایت کے پیکر ہوں گے. اور جب یہ فتنہ شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ فتنہ کبھی تھمے گا نہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سارے خوبیاں تھی، فضائل تھے. اور حضرت عثمان جیسی شخصیت جن کی میں نے جتنا بھی مطالعہ کیا اور جو بھی پڑھا، پڑھنے سے ایک سیدھی سادی بات جو زبان پر آتی ہے وہ یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سیدھی سادی شخصیت بہت مشکل سے میں ملتی ہے. کہ اتنی سیدھی متواضع شخصیت، ایسی شخصیت کا ملنا تاریخ میں بھی مشکل ہے. لیکن ایسی شخصیت جہاں خوشحالی ہے، جن کے دور میں فارغ البالی ہے، لیکن اگر ایسی شخصیت کے خلاف بھی پروپیگنڈا کر دیا جائے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور یہی ہوتا ہے. سعید ابن المسیب جو سید التابعین ہے وہ کہتے ہیں کہ عثمان کے زمانے میں جب دنگائیوں نے، فسادیوں نے فتنہ و فساد برپا کیا تو حال یہ تھی کہ ایک عورت آتی ہے اسے حضرت عثمان اتنا نوازتے ہیں، اپنا دامن بھر کے جاتی ہے اور لوٹتی ہے تو دعا کرتی ہے کیا کہ اللہم غیر عثمان، کہ اللہ تو عثمان کو بدل دے. یعنی ان کی نالائکی اور نکما پن یہ تھا کہ ساری خوشحالی کے باوجود ذہن میں صرف ایک بھوت سوال تھا کہ عثمان کو معزول کر دیا جائے. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پہلے ہی یہ بتلایا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایت ہے، آپ نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا. اللہ رب العزت والجلال لعلہ ان یقمصک قمیصا وَإِنْ أَرَادَ الْمُنَافِقُونَ أَنْ يَخْلَعُوا فَلَا تَخْلَعُوا، کہ قریب ہے کہ اللہ رب العزت والجلال تمہیں قمیص پہنا دے، اور یہ منافقین اگر چاہیں گے کہ اس قمیص کو تم سے اتار دے تو تب بھی تم اس قمیص کو اتارنا مت. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات تھی کہ انہیں خلافت ملے گی اور منافقین چاہیں گے کہ یہ خلافت ان سے چھین جائے، تو ان کے خلاف پورا ماحول تیار کیا گیا. بصرہ، کوفہ اور مصر سے جماعت آتی ہے، آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر طرح طرح کا اعتراضات. اس کا ایک لمبا باب ہے کہ کیا اعتراض ان کے اوپر ہوتا ہے. ایک طرف کہا جاتا ہے کہ یہ اقربا پروری کے شکار ہیں، یہ اپنے لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں. دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ یہ اگلے انصاف نہیں کرتے. تیسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے مال و دولت پر، جو مال غنیمت ہے اس پر کچھ لوگوں کا تسلط ہے. جب سب سے پہلا وقت آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت کو جمع کرتے ہیں مسجد میں، ان کے سارے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، اور وہ جواب سن کر کوئی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، جواب سن کر سب بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن ان سارے فتنے کا جو محرک تھا وہ عبداللہ بن سبا تھا. سارے فتنے کا جو سرگنا تھا وہ عبداللہ بن سبا تھا علیہ لعنت اللہ، جو یہودیوں کا سرگنا تھا. اور اس مسلمان کو اور اسلام کو نقصان پہنچانا اس کا ہدف اول تھا. وہ لوگوں کو کچھ دنوں بعد پن کرتا رہتا ہے، اور پھر دوسرا لشکر آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان پروپیگنڈوں کو پھر ہوا دی جاتی ہے. یہاں تک حالت یہ ہوتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں
مسجد میں آتے ہیں، آپ آ کر کہتے ہیں کہ میں صحابہ کے سامنے کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، میں اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہوں۔ اور وہ کہہ کر روایت میں آتا ہے کہ وہ ارسل عینی، ان کی آگے آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، رونے لگتے ہیں۔ صحابہ کی پوری جماعت، پورا مجمع رونے لگتا ہے کہ حضرت عثمان جیسی شخصیت اور ان نکموں کے سامنے یہ کہہ رہی ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں اگر جو تم لوگ کہہ رہے ہو میرے اندر وہ برائی ہے۔ لیکن اس پر بھی بس نہیں، وہ وقت گزرتا ہے یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ممبر پر چڑھتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ وہ مسجد جس مسجد سے متصل علاقے کو خرید کر حضرت عثمان نے وقف کیا تھا، آج اس مسجد کے ممبر سے انہیں کھینچ کر اتارا جاتا ہے۔ یہ بلبائی آتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے ہیں اور مار کر کھینچ کر اس ممبر سے کھینچتے اور کھینچ کر اتار دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اٹھا کر صحابہ کرام انہیں لے جاتے ہیں ان کے گھر میں۔ اس کے بعد کیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ ان کو گھر میں محصور کر دیا جاتا ہے۔ گھر میں محصور کر دیا جاتا ہے۔ وہ پانی جس کنواں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اس کنویں کا پانی ان کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ بعض صحابہ کرام بڑی محنت سے اور دیکھ کر رات میں ان کے لیے پانی پہنچاتے تھے، بڑی محنت سے، اور اس کنویں کا پانی جو ان کا تھا، اگر وہ چاہتے تو مسلمانوں کے لیے وقف نہ کرتے، لیکن اس کنویں کا پانی ان کے لیے جب روک دیا جاتا ہے تو بڑی مشکل سے صحابہ کرام رات میں ان کے لیے پانی لے کر آتے ہیں۔ گھر میں محصور کر دیا جاتا ہے اور انہیں جب اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کرام کی جماعت ان کے ساتھ نہیں تھی، کم و بیش 150 صحابہ ایسے تھے جو ان کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر، حسن، حسین، علی، سب ان کے ساتھ تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کہیے تو ہم ان سے بات کریں، آپ کہیے تو ان سے قتال کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ کیوں منع کرتے تھے، وہ ان کی وفات کے بعد اندازہ ہوا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ میرے بعض صحابہ کو بلاؤ۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ابو بکر کو، تو انہوں نے کہا نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں۔ میں نے کہا عمر کو، آپ نے کہا نہیں۔ میں نے کہا عثمان کو، آپ نے کہا ہاں۔ حضرت عثمان کو بلایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کچھ چپکے باتیں کی۔ چپکے جب باتیں کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہتے تھے کہ اللہ کے رسول سے میرا عہد و پیمان ہوا ہے، میرا عہد و پیمان ہوا ہے، اور وہ عہد و پیمان یہی تھا کہ میرے لیے اس مدینہ کی سرزمین پر خون نہیں بہے گا، مدینہ کی یہ سرزمین میری وجہ سے خونوں سے لالازال نہیں ہوگی، مسلمانوں میں فتنے کا یہ دروازہ میری وجہ سے نہیں کھلے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کہتے تھے کہ ہم بات کریں گے، لیکن آپ منع کرتے تھے کہ نہیں۔ معصور تھے آپ، ایک مرتبہ موقع ملا، آپ نے لوگوں کو مخاطب کیا، جو لوگ تھے باہر، ان لوگوں کو آپ نے مخاطب کیا اور کہا کہ کیوں علی ما تقتلوننی، کہ تم لوگ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو، میرا قصور کیا ہے، کیوں مارنا چاہتے ہو مجھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہی کہا تھا کہ کسی کا خون جائز نہیں ہے، لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کوئی آدمی شادی شدہ ہوتے ہوئے زنا کر لے تو اس کا خون جائز ہے، کوئی آدمی اسلام کے بعد کفر کی طرف پر پلٹ جائے تو اس کا خون معاف ہے، کوئی کسی کو قتل کر دے تب اس کا خون معاف ہے، تب اس کا خون معاف ہے، آپ اسے قتل کر سکتے، لیکن میں نے زمانہ جاہلیت میں اور اسلام نے کبھی بھی میں نے زنا نہیں کیا، میں نے کسی کو ناحق نہیں مارا، علی ما تقتلوننی، تو کس بنیاد پر تم لوگ مجھے مارنا چاہتے ہو؟ لیکن ان کو یہی تھا کہ اسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کریں گے۔ ایک آدمی آتا ہے، آ کر بات کرتا ہے اور یہی چاہتا ہے کہ یہ چھوڑ دیں، ان کا من بھی ہوتا ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی فرمان یاد آتا ہے کہ نراد المنافقون ان یخلعوا فلا تخلعوا، کہ اگر منافقین یہ چاہیں گے کہ یہ قمیص، یہ خلافت آپ سے چھین لے، تب بھی آپ اس قمیص کو اتاریے گا مت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی حال رہتی ہے، اور گھر میں ایسے ہی رہتے ہیں، اور صحابہ سے بھی مخاطب ہوتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے بیوی سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ شاید میرے قتل کی پلاننگ کر رہے ہیں، ایسا میں نے کیا کر دیا کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ سال جس سال ان کا انتقال ہوتا ہے، وہ حج کا وہ وقت ہوتا ہے، اور اکثر صحابہ نکل جاتے ہیں، لیکن تب بھی صحابہ کی جماعت ہوتی ہے، صحابہ کی جماعت ہوتی ہے جو ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہاں تک کہ آخری وقت آتا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں، اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں اپنے بیوی سے، اور کہتے ہیں کہ آج جب میں سویا تو میرے خواب میں اللہ کے نبی اور ابو بکر اور عمر آئے، اور ان لوگوں نے کہا کہ سم یا عثمان، اے عثمان روزہ رکھو، وافطر عندنا، اور روزہ رکھ کر افطار آج تم ہمارے یہاں کرو۔ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی خواب میں آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ تم روزہ رکھو، روزہ کا افطار جو ہوگا وہ ہمارے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس کے بعد اسی صبح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی تک سب باہر سے حصار تھا، معصور تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اندر آتے تھے بات کرنے کے لیے۔ لیکن اس دن جب پہلا آدمی اندر داخل ہوتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہتے ہیں کہ بینی و بینک کتاب اللہ، کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے، اگر اللہ کی کتاب کے حساب سے میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، جو دین اور شریعت ہے اس حساب سے اگر میرا خون معاف ہے، مجھے قتل کر دو۔ وہ آدمی لوٹ جاتا ہے۔ دوسرا آدمی آتا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ الموت الاسود، اس کا نام ہی تاریخ کی کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ الموت الاسود، کالی موت، سیاہ موت، ایک نالائق اور نکما آدمی ہوتا ہے جو داخل ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بھی دہائی دیتے ہیں، لیکن وہ انہیں ان کا گلا گھونٹ دیتا ہے، گلا گھونٹنے لگتا ہے، گلا گھونٹ دیتا ہے، ابھی انتقال نہیں ہوتا ہے۔ گلا گھونٹنے کے بعد باہر آ کر بڑے فخر سے بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے حضرت عثمان کا گلا اس طرح گھونٹا کہ ان کے گلے سے زیادہ نرم گلا میں نے کسی کا پایا ہی نہیں آج تک، علیہ لعنت اللہ۔ کہتا ہے کہ حضرت عثمان سے زیادہ نرم گلا میں نے کسی کا پایا ہی نہیں۔ 80 سال عمر کا یہ بندہ تھا، اس پر بھی ان بلوائیوں کو ترس نہیں آیا۔ سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے کہ 80 سال سے زائد ان کی عمر تھی، بعض لوگوں نے ذکر کیا کہ 84 سال۔ تو وہ کہتا ہے کہ اتنا نرم گلا تھا کہ اتنا نرم گلا میں نے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ ایسی ان کی سانس اکھڑ رہی تھی جیسے سانپ جب دم توڑنے لگتا ہے تو سانپ جس طرح اس کا چہرہ بنتا ہے اس طرح عثمان تھے۔ اس کے بعد ایک تیسرا بندہ جاتا ہے، اسے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہائی دیتے ہیں، لیکن وہ آدمی ان کے اوپر تلوار سے وار کرتا ہے، دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شہید ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے خون کا چھینٹا قرآن کی جس آیت پر پڑتا ہے وہ آیت یہ تھی کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ عنقریب اللہ رب العزت والجلال آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ چاہتا تو ایسے لوگوں کو نیست و نابود، تباہ و برباد کر دیتا، لیکن یہ اللہ کی مشیت ہی، اللہ کا ارادہ تھا کہ ایک ایسے بندے کو جو متواضع، جو زاہد و عابد، جس نے امت کی فلاح کے لیے پوری زندگی گزارتی، اس کا خاتمہ اس طرح۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی یہ بلوائی پورے جوش و خروش سے مدینے میں گھومتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ ان کی وصیت تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی کہ حضرت زبیر ان کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ حضرت زبیر نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 12 سال اور 6 مہینے تھی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کے بعد اتنی دہشت ہوتی ہے کہ لوگ جب پلٹتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مختلف گلیوں میں منتشر ہو گئے کہ ایسا نہ ہو کہ بلوائی پھر ہمارے اوپر حملہ کر دیں۔ لیکن اللہ کے جو اولیاء تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ یہ مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تو سب کو ذلیل و رسوا کر دے، تو سب کو ذلیل و رسوا کر دے،
ان سب کو تو اپنے گرفت میں لے لے، اپنی پکڑ میں لے لے۔ محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ جتنے لوگ ان کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شامل تھے، امام بخاری نے اپنی کتاب میں ذکر کیا اپنے تاریخ میں کہ جتنے لوگ حضرت عثمان کی شہادت میں شامل تھے سب پاگل ہو گئے، سب جن علیہم، سب پاگل ہو گئے اور سب کو قتل کیا گیا۔ حالت یہ تھی کہ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور میرا یہ گمان ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اس کے زبان سے یہی جملہ نکل رہا تھا کہ اللہ بغفر لی وارجو اللہ تغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے امید ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، یہ کیا دعا کر رہے ہو، آج تک میں نے کسی کو اس طرح کی دعا کرتے ہوئے نہیں سنا، تو کہتا ہے کہ میں نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ میں حضرت عثمان کو ماروں گا، اور جب ان کی میت رکھی ہوئی تھی، لوگ نہیں تھے ارد گرد، تو میں گیا اور میں نے جا کے انہیں ایک لپڑ لگا دیا اور اس کے بعد ان کے لاش کو ڈھانک دیا، کسی نے دیکھا نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال فسیکفیکہم اللہ، جو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، اس آدمی کا انجام کیا ہوا محمد بن سیرین گواہی دیتے ہیں کہ جب میں نے اس کی ہاتھ کی طرف دیکھا تو جس ہاتھ سے اس نے حضرت عثمان کو مارا تھا، کأنہا عود، وہ ہاتھ تو ایسا ہو گیا گویا کہ ایک لکڑی ہے جس میں کوئی جان ہی نہیں تھی۔ شل الجبار جل جلالہ، اللہ رب العزت والجلال نے اس کے ہاتھ سے جان چھین لی اور دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ تو صحابہ کی یہ داستان یہ ایمان میں بڑھوتری کا باعث ہے، اور صحابہ کی یہ داستان یہ ہم سے یہ کہتی ہے کہ ہم یہ اندازہ کریں کہ صحابہ اکرام کی یہ برگزیدہ جماعت نے دین کے لیے، اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو قبول فرما لے، جن اچھائیوں کو انہوں نے انجام دیا ہے تو ان کا بدلہ بڑھا کر دے، بار الہ تو انہیں صدیقین شہداء کے ساتھ اپنی جنت میں رکھ، اور ہمیں صحابہ کے منہج پر، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ ہمیں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفائے کامل عاجل نصیب فرما، اور جو اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی مغفرت فرما۔ بار الہ تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمیں اس جہان فانی سے جانے کے وقت کلمہ توحید کی شہادت نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔